بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم طارق بن زیاد کی داستان کی 10 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم نے کل جہاں رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تنجا شہر میں طریف بن مالک پہنچ چکا تھا اور تنجا شہر کی طرف وہ آتے ہوئے گھوڑے سے اس کے دروازے پر رکا اور محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ میں تنجا شہر کی طرف سے آیا ہوں اور سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری رہبری اور رہنمائی کرو گے کہ تمہارے کاؤنٹ جولین سے ملنے کے لیے مجھے شہر کے اندرونی حصے میں کس طرف آگے بڑھنا ہوگا؟ طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر وہ محافظ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک شرقی دروازے کے دوسرے محافظ بھی وہاں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ پھر اس پہلے محافظ نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ موسیٰ بن نصیر کے جرنیل تنجا شہر کے رہنے والے طریف بن مالک ہیں؟ محافظ کے ان الفاظ پر طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہی تنجا کا رہنے والا طریف بن مالک ہوں۔ اس پر اس محافظ نے خوشی اور اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ ہی تنجا کے طریف بن مالک ہیں تو پھر سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کی طرف سے ہمیں ہی نہیں بلکہ سبتا شہر کے سارے ہی دروازوں کے محافظوں کو یہ تنبیہ اور تاکید کر دی گئی ہے کہ جب تنجا کا رہنے والا طریف بن مالک شہر میں داخل ہو تو اسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ سبتا کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور اس کی آمد کی اطلاع فوراً کاؤنٹ جولین کو دی جائے۔ لہذا سبتا کے معزز مہمان آپ ابھی اور اسی وقت سبتا کے شاہی مہمان خانے کی طرف چلیے۔ وہاں آپ کے پہلے ہی 2 ساتھی جن کے نام حشیم اور پریم ہے قیام کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو مہمان خانے میں قیام کرانے کے بعد میں سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اسے آپ کے آنے کی اطلاع کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ محافظ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے طریف بن مالک کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ آئیے۔ طریف بن مالک چپ چاپ اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ شرقی دروازے کا وہ محافظ طریف بن مالک کو ساتھ لے کر سبتا کے شاہی مہمان خانے میں داخل ہوا۔ طریف بن مالک کے گھوڑے کو اس مہمان خانے کے استبل میں باندھ کر اس کے سامنے دانا اور چارہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ طریف کو لے کر مہمان خانے کی عمارت میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ عمارت کے اندر سے طریف بن مالک کے ساتھی حشیم اور پریم بھاگتے ہوئے نکلے۔ دونوں آتے ہی باری باری طریف بن مالک سے بغل گیر ہو کر ملے تھے۔ پھر ازلیتا ہونے کے بعد حشیم نے بڑی جستجو اور پر امید لہجے میں طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، کیا تم ہمیں بتاؤ گے کہ مقدورہ کے مقام پر بت پرستوں اور بربروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑی جانے والی جنگ کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے اور حشیم کے پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اے میرے دونوں ساتھیوں، خوش ہو جاؤ کہ اس جنگ میں خداوند تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے اور اس جنگ میں ہم نے بربروں کے لشکر کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح زیر اور مغلوب کر دیے بلکہ ان میں سے کئی ایک کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا گیا ہے۔ بہت کم بربر اس جنگ میں اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس جنگ کے اختتام پر میں مقدورہ کے مقام سے سیدھا سبتا کی طرف آ گیا ہوں، جبکہ امیر موسیٰ بن نصیر کیروان کی طرف چلے گئے اور طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ تنجا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ طریف بن مالک کے ساتھ آنے والا شرقی دروازے کا وہ محافظ تھوڑی دیر کے لیے مہمان خانے کے مطبخ کی طرف گیا اور وہ دوبارہ طریف بن مالک کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، میں نے مہمان خانے کے تباہ کو آپ کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، وہ تھوڑی دیر تک آپ کو کھانا پیش کر دے گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں میں کاؤنٹ جولین کو آپ کی آمد کی اطلاع کر کے سبتا شہر کے شرقی دروازے کی طرف چلا جاؤں۔ طریف بن مالک نے اس محافظ سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ محافظ وہاں سے چلا گیا، جبکہ حشیم اور پریم طریف بن مالک کو اس مہمان خانے کی عمارت کے اندر لے گئے تھے۔ دونوں طریف کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوئے اور اس کمرے کے وسط میں آ کر پریم نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تمہارا قیام اس کمرے میں ہوگا۔ یہ کمرہ سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین نے تمہارے لیے مختص کیا ہے۔
اور اس کمرے کے اندر تمہاری ضرورت کی ہر چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا، جبکہ ہمارا قیام تمہارے اس کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ہوگا۔ اے ابن مالک، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ کا کھانا تیار ہو کر آئے ہم آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ ہمیں مقدورہ کے مقام پر بربروں کی لڑی جانے والے جنگ کی تفصیل بتائیں؟ طریف بن مالک نے پریم کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اس پر رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر وہ تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس کمرے میں ہی بیٹھ گئے اور طریف بن مالک مقدورہ کے مقام پر بربروں کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ کی تفصیل ان دونوں کو بتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مطبخ کا نگران طریف بن مالک کے لیے کھانا لے آیا اور کھانے کے بعد طریف پھر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگا تھا۔ چند ثانیوں بعد سبتا کا حاکم کاؤنٹ جولین اس کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ایک جوان بھی تھا جو کچھ سامان اٹھائے ہوئے تھا۔ طریف بن مالک اپنی جگہ سے اٹھ کر کاؤنٹ جولین سے ملا، پھر وہ اس کمرے میں لگی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولین نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کب تک یہاں سے اسپانیہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اے ابن مالک، آپ اپنے دونوں ساتھیوں۔ اس پر طریف بن مالک نے بغیر کسی توقف کے کہا کہ اگر آپ کسی کشتی کے انتظامات آسانی سے کر سکتے ہیں تو میں آج ہی اسپانیہ کی طرف روانہ ہونا پسند کروں گا۔ کاؤنٹ جولین نے پھر بولتے ہوئے کہا، میری طرف سے تو کشتی اور آپ کی روانگی کے سارے ہی انتظامات پہلے ہی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام فردیلا ہے اور یہ اسپانیہ ہی کا رہنے والا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی کا مالک اور ملا ہے اور اسپانیہ اور سبتا کے درمیان مال لانے اور لے جانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ آپ جب بھی اسپانیہ روانہ ہونا چاہیں گے، یہ فردیلا آپ کو لے کر اسپانیہ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ساتھ اسی مہمان خانے میں قیام کرے گا۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولین نے چمڑے کی ایک کافی بڑی خرجین جو فردیلا اٹھا کر لایا تھا وہ طریف کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ سامان میری طرف سے فلورنڈا کے لیے ہے جو وہاں شاہی مال میں زیر تربیت ہے۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولین نے علیحدہ علیحدہ طے کیے ہوئے 2 کاغذ بھی طریف بن مالک کو تھماتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک خط میری بیٹی فلورنڈا کا نام ہے اور دوسرا خط رازرک کے نام ہے، جو اسپانیہ کا نہ صرف یہ کہ صاحب حیثیت سردار ہے بلکہ اسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو میں جو مقابلے کا میدان ہے، جسے موت کا میدان کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جہاں تیغ زنی کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کا بھی وہ نگران یہی رازرک کی ہے۔ اسپانیہ کے ساحل پر اترنے کے بعد سب سے پہلے اسی رازرک سے ہی ملنا اور ہر کام میں ہر دشواری کے موقع پر یہ تمہاری مدد اور رہنمائی ضرور کرے گا، اور جب آپ واپس آنا چاہیں گے تو یہ فردیلا آپ کے مرضی کے مطابق اپنی کشتی یا دوسری کسی کشتی کا انتظام کر کے آپ کو اسپانیہ سے یہاں سبتا تک پہنچا دے گا۔ طریف بن مالک نے کاؤنٹ جولین کی دی وہ بڑی خرجین ایک طرف سنبھال کر رکھ دی۔ دونوں خط اس نے اپنے لباس کے اندر محفوظ کر لیے۔ کشتی کے مالک فردیلا نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، کیا ایسا ممکن نہیں ہم آج شام تک اسپانیہ کی طرف کوچ کر جائیں؟ فردیلا کی اس پیشکش پر طریف بن مالک نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تم سے اس معاملے میں اتفاق کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ آج شام تک کوچ کرنے کا لیے تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کاؤنٹ جولین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور طریف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ لوگ اب آرام کریں، فردیلا آپ کے ساتھ اسی مہمان خانے میں ٹھہرے گا اور جب آپ نے کوچ کرنا ہوا تو آپ اس کے ساتھ اسپانیہ کی طرف کوچ کر جائیں۔ یوں سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین وہاں سے چلا گیا تھا۔ طریف بن مالک اپنے 2 ساتھیوں حشیم پریم کے علاوہ کشتی کے مالک فردیلا کے ساتھ وہاں اس کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا تھا اور پھر شام کے قریب وہ سبتا شہر سے اسپانیہ کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ گرمیوں کی چاندنی رات میں سفر کرتے ہوئے طریف بن مالک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحر زقاق کو عبور کیا اور کشتی اسپانیہ کے بندرگاہ قادس کے سامنے آ کر لنگر انداز ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا، چاندنی کا کہکشاں اور رات کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شب گزیدہ اور عظمت انسان کی مظہر صبح
शहरों के खेत और आइनों के घर की तरह नमदार हो चुकी थी। बहारों की वादियों के अंदर गुलों के कानों में शबनम और शबनम के कानों में सूरज की किरणें धीरे धीरे समृद्धि अलाप अलापने लगी थी। लोग अपने अपने कामों के लिए उठ खड़े हुए थे। समुद्र के किनारे के साथ मछलियां पकड़ने वाले मला कुछ इस अंदाज में अपनी मुकामी जबान में गा रहे थे जैसे पर्वतों के इस पार कोई चरवाहा बंसी की धुन में मधुर गीत गा रहा हो। तो दोस्तों यहीं रुकते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह पे शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।